بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں تمام دوست خوش اور صحت مند ہوں گے۔ دوستو، میں ہوں کیڈٹ زین العابدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پولیس ایگزامز پریپریشن۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم پولیس رولز کے باب نمبر 14 میں فقرہ نمبر 55 پڑھیں گے۔ پولیس رولز 1455 میں ہے مثل احکام قائم العمل، یعنی اسٹینڈنگ آرڈر فائل۔ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ اسٹینڈنگ آرڈر یعنی احکام قائم العمل کیا ہوتا ہے، یہ کون جاری کرتا ہے اور یہ کب تک یعنی کتنے مدت تک یہ قائم العمل رہتا ہے۔ اس کے ضمن نمبر 1 میں ہے ایس پی کا ریڈر تمام جاری کردہ احکام قائم العمل کی ایک انگریزی فائل مرتب رکھے گا اور ایسے حکم کا ترجمہ دوسری فائل میں رکھا جائے گا جس کا انڈیکس ردیف وار پرست تیار کیا جائے گا۔ یہ فائل 5 سال کے لیے جاری رہے گا، اس کے بعد منسوخ ہو جائے گا۔ اگر اس کا قائم رکھنا ضروری ہو تو دوبارہ جاری کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایس پی صاحب یعنی ڈی پی او صاحب کا ریڈر بزبان انگریزی تمام جاری کردہ احکام قائم العمل یعنی اسٹینڈنگ آرڈر کا انگریزی زبان میں ایک فائل اپنے ساتھ مرتب رکھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا فائل بھی وہ اپنے ساتھ رکھے گا جس میں اس انگریزی زبان کے اسٹینڈنگ آرڈر کا اردو زبان میں ترجمہ کیا گیا ہو، اور اس پر ایک انڈیکس لگایا جائے گا جو کہ ردیف وار پرست ہوگی۔ ردیف وار پرست کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح الف بے جم سے شروع ہوتا ہے، پہلے الف والے کو رکھے گا، اس کے بعد بے والے کو، اس کے بعد تے والے کو، تو اس طرح اس کا ایک انڈیکس رکھے گا۔ یہ فائل 5 سال کے لیے ہوگا، یعنی یہ اسٹینڈنگ آرڈر جو ہے یہ 5 سال کے لیے ہوگا، اور 5 سال کے بعد یہ منسوخ ہو جائے گا۔ 5 سال کے بعد جب یہ منسوخ ہو جاتا ہے، اگر اس کا قائم رکھنا ضروری ہو، یعنی وہ اسٹینڈنگ آرڈر جو 5 سال کے بعد منسوخ کی گئی ہو، اگر اس کا رکھنا ضروری ہو تو وہ دوبارہ جاری کیا جائے گا۔ ہر سال 1 جنوری کے بعد ایس پی کا ریڈر لائن کو اور ہر ایک تھانہ کو تمام رہج الوقت احکام قائم العمل کی فہرست بھیجے گا جن کا ریکارڈ پر رکھنا ضروری ہو۔ جن احکام کی تنسیخ کی گئی ہو تو وہ انڈیکس میں تحریر کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایس پی صاحب یعنی ڈی پی او صاحب کا ریڈر پولیس لائن اور تمام تھانہ جات کو ہر سال 1 جنوری کے بعد تمام رہج الوقت احکامات یعنی جو فی الوقت اسٹینڈنگ آرڈر ہے وہ رائج ہو تو اس کی فہرست بھیجے گا جن کا ریکارڈ پر رکھنا ضروری ہو، اور جو احکامات منسوخ ہو چکے ہو تو وہ اس انڈیکس میں تحریر کیا جائے گا، یعنی اس کے انڈیکس پر یہ تحریر کیا جائے گا کہ یہ احکام منسوخ ہو چکی ہے۔ ضمن نمبر 2 میں ہے ایسے تمام قسم کے احکام جن کا اثر فرائض کی انجام دہی، ضابطہ اور پولیس کے طریقہ کار پر پڑتا ہو، یا جن میں محکمہ کے قواعد کو واضح کیا گیا ہو، کو علیحدہ فائلوں میں محفوظ رکھے جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسی طرح کے احکامات ہو، اسٹینڈنگ آرڈر ہو جن کا اثر ڈیوٹی پر پڑتا ہو یا طریقہ کار پر ہو، یا پولیس کے طریقہ کار پر اس کا اثر پڑتا ہو، یا جس میں محکمہ پولیس کے قواعد کو واضح کیے گئے ہوں، تو اس کے لیے علیحدہ فائل کھولا جائے گا اور اس کو علیحدہ فائلوں میں محفوظ رکھا جائے گا۔ ضمن نمبر 3 میں ہے اگر حکم ایسا ہو جس کا اثر محکمانہ ضابطے پر پڑتا ہو تو ہر ایسا حکم قائم العمل جاری کرنے سے پہلے
منظوری کے لیے ڈپٹی انسپکٹر جنرل صاحب کو پیش کیا جائے گا، اور اگر اسے ڈپٹی انسپکٹر جنرل صاحب منظور کرے تو اس کی ایک نقل انسپکٹر جنرل صاحب کی خدمت میں ارسال کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی اس طرح کا اسٹینڈنگ آرڈر ہو جس کا اثر محکمانہ ضابطے پر پڑتا ہو تو اس طرح کا اسٹینڈنگ آرڈر جاری کرنے سے پہلے ڈپٹی انسپکٹر جنرل صاحب کو مرسل کی جائے گی، یعنی بھیجی جائے گی، اور اگر ڈپٹی انسپکٹر جنرل یعنی ڈی آئی جی صاحب اس حکم کو منظور کرے تو اس کی ایک نقل انسپکٹر جنرل یعنی آئی جی صاحب کو بھیجی جائے گی، یعنی ارسال کی جائے گی۔ ضمن نمبر 4 میں ہے صاحبان ڈپٹی انسپکٹر جنرل اپنے ملاحظوں پر ضلع کے دورہ پر خود اپنے جاری کردہ احکام قائم العمل کی فائلوں کی پڑتال کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحبان ڈپٹی انسپکٹر جنرل یعنی ڈی آئی جی صاحبان اگر کسی ضلع کے دورے پر جاتا ہے تو وہ تمام احکام قائم العمل جو اس نے جاری کی ہو کی ملاحظہ اور پڑتال کرے گا۔ جی دوستو، تو یہ آج کی ویڈیو تھی جس میں ہم نے پولیس رولز باب 14 فقرہ 55 تفصیل سے پڑھا، جس میں اسٹینڈنگ آرڈر فائل سے متعلق تفصیلی ذکر تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹس ضرور کریں، اور نئے ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔